حضرت فاطمہ بنت اسد. کون ہے یہ فاطمہ بنت اسد؟ حضرت علی مشکل کشا کی ماں ہے. حضور کے ساتھ طواف کے لیے گئی تھیں. پیدائش کا درد محسوس ہوا. کعبے کا چکر لگا رہی تھیں. کعبے کا چکر لگا رہی تھیں. طواف کیا نا, جب پیچھے مڑ کے دیکھا, نبی آخر الزمان نے جب اپنی چچی فاطمہ بنت اسد کا چہرہ دیکھا نا تو چہرہ لال ہو چکا تھا. پوچھا اے چچی جان, حضور فرماتے کہ میری ماں کے بعد اگر میری کوئی ماں ہے تو وہ علی کی ماں ہے, کیونکہ انہوں نے مجھے اپنی بیٹے کی طرح پالا ہے, مجھے اپنے بیٹے کی طرح محبت دی ہے. تو انہوں نے کہا چچی جان کیا بات ہے, آپ کا چہرہ سرخ کیوں ہو رہا ہے, آپ کے چہرے پہ پریشانی کیسے؟ تو کہتی ہیں بیٹا درد ذہ پیدا ہو گیا. تو حضرت فاطمہ سے حضور فرماتے ہیں کہ گھر چلی جاؤ. تو حضرت فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں کہ محمد میں بیٹا گھر نہیں جا سکتی, اتنی اب قوت نہیں رہی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تو تم بیٹھ جاؤ. کہا اب بیٹھنے کی بھی حاجت نہیں ہے, اب بیٹھنے کی بھی حاجت نہیں ہے, بیٹھ بھی نہیں سکتی. اللہ اکبر. اتنے میں آواز آئی, اے علی کی ماں, نہ تو اپنے گھر نہیں جا سکتی نہ رب کے گھر تو آ سکتی ہے. کہتے ہیں کعبے کی دیوار ادھر ادھر دروازے کی طرح کھلی, حضرت فاطمہ بنت اسد اندر چلی گئی. یہ مولا علی مشکل کشا کا مقام ہے. اللہ نے حضور کی نسبت کی بدولت علی کو اتنا بڑا رتبہ دے دیا. یہ رب کی محبت ہے. اندر گئی حضرت علی مشکل کشا 13 رجب المرجب کو پیدا ہوئے. 3 دن کے بعد جب حضرت علی کے گھر پہ میرے نبی پہنچے, جب حضور کا چہرہ دیکھا نا تو فاطمہ بنت اسد رونے لگی. پوچھا چچی جان رو کیوں رہی ہو, روتی کیوں ہو؟ کہتے بستی والے آئے, لوگوں نے دیکھا علی کو, طبیبوں نے دیکھا علی کو, حکیموں نے دیکھا علی کو, پڑوسیوں نے دیکھا علی کو, والد گرامی نے دیکھا علی کو, میں نے دیکھا علی کو. لوگ زمانے کے بتا کے جا رہے ہیں میرا بیٹا اندھا ہے, نابینا ہے, اس نے 3 دن ہو گئے ابھی تک آنکھیں نہ کھولی. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں چچی جان گھبراؤ نہیں, لاؤ علی میری باہوں میں دے دو. اللہ اکبر. مولا علی مشکل کشا 3 دن کے ہیں, حضور نے باہوں میں لیا. نبی آخر الزمان لعاب الدہن علی کی آنکھوں پہ لگایا اور بوسہ دیا, اور کہتے ہیں جیسے ہی نبی نے اذان پڑھی علی نے آنکھیں کھولی. علماء فرماتے ہیں کہ بڑے ہو کر جب علی سے پوچھا گیا اے علی 3 دن کے ہو گئے تھے, آنکھیں کیوں نہیں کھولی تھی, تم نے آنکھیں کیوں نہیں کھولی؟ کعبے میں پیدا ہوئے, یہاں کا بندہ 3 لاکھ خرچ کر کے کعبے کا طواف کرنے جاتا ہے, کعبے کا دیدار کرنے جاتا ہے. اے دنیا کے لوگ کعبہ دیکھنے کے لیے ترستے ہیں. اے مشکل کشا تم تو کعبے کے اندر پیدا ہوئے, پھر کعبہ کیوں نہیں دیکھا, 3 دن تک آنکھیں کیوں نہیں کھولی؟ علی مشکل کشا کہتے ہیں میری تمنا یہ نہیں تھی کہ کعبہ دیکھوں, علی کی تمنا تھی دنیا کے پردے پر علی کی نظریں اگر کسی کو دیکھیں, علی کی نظریں سب سے پہلے کعبے کے کعبے کو دیکھیں. تمنا یہ تھی کہ سب سے پہلے اسے دیکھوں کہ جس کا دیدار کے لیے کعبہ بھی جھکتا ہو. کہتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو. مولا علی مشکل کشا کہتے ہیں میں کعبہ نہیں کعبے کا کعبہ دیکھنا چاہتا تھا. یہی مولا علی مشکل کشا. حضرت فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں کہ جب علی میرے شکم میں تھے نا, تو حضور تو ابو طالب کے مکان میں رہتے تھے نا, کہتے ہیں جب علی میرے شکم میں آئے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے مکان میں اندر آتے تھے نا, میں اٹھ کے کھڑی ہو جایا کرتی تھی. جب حضور میرے گھر میں آتے تھے میں اٹھ کے کھڑی ہو جاتی تھی. ابو طالب نے کئی بار ایسا دیکھا, محمد جب اندر داخل ہوتے نا مکان میں, میری بی بی فاطمہ بنت اسد محمد کو دیکھ کے کھڑی ہو جاتی ہے. اپنی بیگم سے پوچھا فاطمہ بنت اسد بتاؤ تو صحیح, جب بیٹا محمد اندر آتا ہے تو کھڑی کیوں ہو جاتی ہے؟ تو فاطمہ بنت اسد کہتی ہے میں کہاں کھڑی ہوتی ہوں, اس سے پہلے بھی تو محمد آتے تھے, میں آج تک کبھی کھڑی کہاں ہوئی, میں تو کھڑی نہیں ہوتی. تو فاطمہ بنت اسد سے پھر پوچھا جب تو کھڑی نہیں ہوتی پھر کھڑی ہو کیوں جاتی ہے؟ کہا میرے شکم میں جو بچہ ہے وہ مجھے بیٹھنے نہیں دیتا, میرے شکم میں جو بچہ ہے وہ مجھے بیٹھنے نہیں دیتا, وہ ایسی حرکت پیدا کر دیتا ہے کہ محمد کے آنے پہ مجھے مجبوراً کھڑا ہونا پڑتا. یہ تعظیم علی تھی کہ نبی آئے تو حضور
حضرت علی استقبال کے لیے اپنی والدہ کو بھی پیٹ میں کھڑا کر دیا کرتے تھے۔ ابو طالب کو تھوڑی یہ بات سنجیدگی سے لی اور اس کے بعد کہا ٹھیک ہے پریکٹیکل کرنا ہے اس بات کا۔ مولا علی مشکل کشا کی والدہ کو بٹھایا، محمد رسول اللہ کا آنے کا وقت قریب آیا، حضرت ابو طالب نے اپنی بیگم کے کندھوں کو دبا کے زور سے دبایا۔ محمد رسول اللہ جیسے انٹر ہوئے نا، ادھر ماں بھی اٹھنا نہیں چاہتی، ادھر باپ بھی اب والدہ کے کاندھوں پہ دباؤ دیے ہوئے ہیں کہ اب دیکھنا ہے اٹھنا نہیں ہے، مگر جہاں شیر خدا کی طاقت ہو وہاں ابو طالب کیا کر سکتے ہیں۔ علی شیر خدا نے ماں کے شکم میں زور لگایا تو ابو طالب کا بھی زور کام نہیں آیا، محمد رسول اللہ آئے تو ماں پھر سے کھڑی ہو گئی۔ اور فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں کہ بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی، بات یہیں پہ ختم نہیں ہوتی۔ حضور سے فرمایا بیٹا محمد بات یہیں پہ ختم نہیں ہوتی، ارے جب تم میرے گھر میں آتے ہو، جب ادھر جاتے ہو تو میرے پیٹ میں یہ بچہ ادھر چلا جاتا ہے، اور جب تم ادھر جاتے ہو یہ بچہ ادھر چلا جاتا ہے، جدھر جدھر محمد تم جاتے ہو یہ پیٹ میں بچہ میرا ادھر ادھر چلا جاتا ہے۔ کسی نے پوچھا علی تم ماں کے پیٹ میں طواف کیوں کرتے تھے؟ تو کہا میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے محمد سے علی کی پیٹھ بھی ہو جائے یا محمد کی جانب علی کے پیر ہو جائے۔ یہ علی ہے کہ جس نے محمد رسول اللہ کی تعظیم کرنا سکھایا، ماں کے شکم میں بھی بتا رہے۔ تو ویسے ہی نہیں فرمایا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا نا یہ بات تو حضور نے فرمایا کرم اللہ وجہہ الکریم، تب سے علی مشکل کشا کا لقب کرم اللہ وجہہ الکریم پڑ گیا۔ تمام صحاباؤں کو تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، تمام صحابیوں کے آگے کیا لگاتے ہیں؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی کو کرم اللہ وجہہ الکریم بھی کہتے ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہتے ہیں۔ یہ مولا علی مشکل کشا، ان کی شان نرالی ہے، ہر انداز نرالا ہے۔ حضرت علی مشکل کشا کی بارگاہ میں نا دو شخص، جب حضرت علی کا گزر ہوا ایک راستے سے، دو شخص لڑ رہے تھے اونٹ کے خاطر۔ ایک بولا یہ اونٹ میرا ہے اور ایک بولا یہ اونٹ میرا ہے۔ اب اونٹ ایک دو ہوتے تو ایک ایک بانٹ دیا جاتا، اونٹ دو ایک تھا، آدمی دو تھے، دونوں لڑ رہے تھے۔ تو ایک بولا اب فکر کی بات نہیں، علی آ رہے ہیں یہ فیصلہ کر لیں گے، ان کو پتا ہے کہ اونٹ کس کا ہے۔ ویسے ہی نہیں، حضور فرماتے ہیں میں انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ علی کو ساری باتیں پتہ ہے۔ کہتے ہیں کہ اب علی بتا دیں گے اونٹ کس کا ہے۔ علی کے پاس جب وہ دونوں شخص آئے، کہا حضور یہ لڑائی لڑ رہے ہیں، یہ کہتا ہے اونٹ میرا ہے، میں کہتا ہوں میرا ہے، فیصلہ کر دو۔ تو حضرت علی کہتے ہیں فیصلہ تو نہیں کروں گا مگر مجھے دکھ ہے اس بات کا، اس بات کا دکھ ہے، اونٹ کے خاطر دونوں مسلمان ہو تم، اونٹ کے خاطر ایک بندہ تو اپنا ایمان خراب کر رہا ہے، ارے ایک تو جھوٹا ہوگا نا، ایک کا ہی اونٹ ہوگا۔ کہتے ہیں دکھ اس بات کا ہے ایمان والا ایک اونٹ کے خاطر اپنا ایمان داؤ پہ لگا بیٹھا ہے۔ مولا علی مشکل کشا کہتے ہیں نہیں، مسلمان کو یہ شوبہ نہیں دیتا کہ اپنا ایمان چند سکوں کے لیے گروی رکھ دے۔ مسلمان وہ ہے دنیا کی تاج و حکومت ایک طرف، اسلام کی دولت ایک طرف۔ مسلمان کبھی دولت کے لیے ایمان کا سودا نہیں کرتا، ارے مسلمان وہ ہے کہ دنیا کی دولتیں ٹھوکر پہ لٹا کر کے اسلام اپنا بچا لیا کرتا ہے۔ کہتے ہیں افسوس یہ ہے۔ تو ایک بندہ آیا اور حضرت علی مشکل کشا ناراض ہو کے چلے گئے، تم مسلمان کیسے ہو؟ ایک تو اپنا ایمان خراب کر رہا ہے۔ مشکل کشا گئے نا ناراض ہو کے، ایک بندہ دوڑ کر آیا، کہتے قدم پکڑ لیے، کہتے ہیں مولا علی مجھے معاف کر دیجئے، اونٹ میرا ہی ہے، اونٹ میرا ہی ہے مگر اس کو دے دو، آپ ناراض نہ ہو۔ اونٹ میرا ہے مگر دے اس کو دو، آپ ناراض مت ہو۔ اور وہ رونے لگا۔ مولا علی مشکل کشا کہتے کیا ثبوت ہے تیرا کہ یہ اونٹ تیرا ہے؟ وہ کہنے لگا پتہ ہے ہم برسوں سے اونٹ کو پالتے ہیں، ہم بڑا تجربے کار ہیں اور مجھے پتا ہے
میرا یہ اونٹ ہے۔ تو مولا علی مشکل کشا نے کہا بتاؤ پھر نشانی کیا ہے؟ یہ تیرا اونٹ ہے۔ اس نے کہا میرا اونٹ ہے، اس کا دل زخمی ہے، اس کے دل پہ داغ ہے، اس اونٹ کے دل پہ داغ ہے، زخمی ہے۔ تو مولا علی مشکل کشا نے کہا زخمی ہے تجھے کیسے پتا؟ کہا حضور آپ اس اونٹ کو ذبح کر کے دیکھ لو، یہ اونٹ زخمی ہے، اس کا دل زخمی ہے۔ جب اوپر سے دیکھا نا کوئی آپریشن نہیں، کوئی سلنے کا نشان نہیں، بندے کو کیسے پتا اونٹ زخمی ہے؟ مولا علی مشکل کشا کہتے ہیں پھر ان کو کیا ملے گا؟ اونٹ زخمی ہے، ذبح کر لیے گا، پھر ملے گا کیا؟ کہتے ہیں حضور میں اپنے گھر سے ایک اونٹ اس کو ضرور دے دوں گا، مگر آپ کہتے ہو تیرا ثبوت کیا ہے؟ تیرا ہے تو حضور اسے ذبح کر کے دیکھو، اس اونٹ کا دل زخمی ہے۔ مولا علی مشکل کشا کہتے ہیں بات گہری تھی، ذبح کرنا اب لازم بن گیا تھا، اونٹ ذبح کیا گیا۔ کہتے ہیں اس بندے نے تو کہا تھا ایک نشان ہوگا دل پہ زخم کا، مگر جب کھول کے دل دیکھا نا اور دل کو کاٹ کر دیکھا نا تو اندر پورا دل زخمی نکلا۔ میں نے حضرت علی کہتے ہیں میں نے پوچھا اے اونٹ پالنے والے تو بتا تو صحیح، کوئی آپریشن کا نشان نہیں تھا، کوئی اوپری زخم نہیں تھا، تجھے اندر کی بات پتا کیسے چل گئی کہ اس کا دل زخمی ہے؟ کہتے ہیں ہم بڑا پرانے پالنے والے ہیں، میں نے جب دیکھا اس کا اونٹ کا بچہ جب آیا بیمار پڑ گیا، لاغر ہو گیا، کمزور ہو گیا، میرے گھر والی نے کہا اونٹ کا بچہ یہ ذبح کر لو ورنہ ہاتھ سے چلا جائے گا، کچھ تو منافع ہو جائے گا۔ کہتے ہیں میں ذبح کرنے لگا، میں نے اونٹ کا بچہ جب ذبح کیا نا میرے والد گرامی آئے اور انہوں نے مجھ سے کہا نادان پیچھے ہٹ، اور مجھے انہوں نے جھڑک کر کے پیچھے ہٹا دیا۔ میں گھبرا گیا، میں نے کہا ایسی کیا معاملہ ہو گیا جو میرے باپ نے مجھے جھڑک کر پیچھے ہٹ کر دیا؟ اور کہتے ہیں اونٹ کا بچہ آڑ میں لے کے چلے گئے، جب ایک کنارے پہ لے گئے مجھ سے کہا تجھے نالائق پتہ نہیں اس اونٹ کے بچے کا یہ ماں جو ہے نا اس کے سامنے اس کا بچہ کاٹ رہا ہے، تجھے پتہ نہیں بچے کا اس ماں کا دل زخمی ہو گیا ہوگا، اس ماں کا دل زخمی ہو گیا ہوگا، تو اس کے بچے کو اس کے سامنے کاٹ رہا ہے۔ کہتے ہیں پھر میں نے اپنے والد سے پوچھا کیا جانوروں کو بھی اپنی اولاد سے محبت ہے؟ کیا جانوروں کو بھی اپنی اولاد سے محبت ہے؟ تو کہتے ہیں میرے باپ نے کہا جتنا انسان اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے اتنا ہی جانور اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے۔ کہتے ہیں جب علی مولا علی مشکل کشا نے یہ بات سنی نا، آواز لگائی کوئی میرے حسین کو بلا کے لاؤ۔ اب جب امام حسین آئے اور کہا بیٹا اپنی قمیض اتارو، اور امام حسین کا جب کرتا کھولا اور حسین کا دل بار بار چومنے لگے، کسی نے پوچھا علی اپنے بیٹے حسین کا دل تم بار بار کیوں چوم رہے ہو؟ تو کہا تمہیں کیا پتا، ارے اس اونٹ کے بچے اونٹ کو اس کے سامنے ایک بچہ کاٹا گیا، میرے حسین کے سامنے تو 71 بچے کاٹے جائیں گے، پھر اس کا دل کتنا زخمی ہوا ہوگا، یہ کتنا تڑپے گا۔ میں چوم آج لیتا ہوں اور ٹھنڈک میرا حسین کربلا میں محسوس کر لے گا۔ یہ مولا علی مشکل کشا ہے، ان کے گھر سے سیکھو تو صحیح، ان کے گھر سے درس تو سیکھو، ان کے گھر سے پیغام تو لو۔ ارے دین کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ مولا علی مشکل کشا کہتے ہیں میرے حسین کا دل آج چوم لینے دو۔ جب ایک جانور کا دل اتنا زخمی ہو سکتا ہے تو میرے حسین کا دل کتنا زخمی ہوگا، میرے حسین کے دل پہ کتنے زخم اتریں گے۔ مگر وہ حسین تھا، علی کا خون تھا اس کے اندر، کربلا کی سرزمین پر دل تو خون کے آنسو رویا مگر آنکھ سے آنسو نہ گرنے دیے، تاکہ زمانے والے یہ نہ کہہ دے کہ حسین دنیا سے روتا روتا گیا تھا۔ قسم خدا کی علی اصغر کا خون جب ہتھیلیوں پہ آیا تھا آسمان کی طرف اچھال کے کہا تھا مولا یہ خون بھی تو رکھ لے مگر محمد کا اسلام کی لاج بچا لے۔ یہ وہ حسین اور علی کا گھرانہ ہے کہ جنہوں نے 71 نہیں پورا خاندان، پورا کنبہ محمد رسول اللہ کے دین کے لیے لٹا لیا۔ یہ علی کا گھرانہ، یہ علی کی نسل ہے، اس لیے ان سے محبت کرو۔ 13 رجب کو علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی نظر و نیاز بھی کرو، انہیں یاد بھی کر لیا کرو۔ بھائی تمہیں پتہ ہے نا جب غوث پاک کی فاتح لگتی ہے نا ہم بڑا اہتمام کرتے ہیں، جب امام حسن کی لگتی ہیں، حسین کی لگتی ہیں تو یہ تو سب کے باپ ہیں،
یہ حسین کے بھی باپ ہیں، یہ خواجہ کے بھی باپ ہیں، یہ غوث پاک کے بھی باپ ہیں، پھر ان کی کیوں نہیں کرتے؟ رمضان کو بھی کرو، ان کی شہادت کا دن ہے، رمضان کو بھی افطار کرو، اگر وسعت ہے تو 2-4 لوگوں کا بھی افطار کراؤ،